میں ایک دو ایشوز ہے اس پر بات کروں گا. ایک تو بجٹ کے حوالے سے آپ خود کور کر بھی رہے ہوں. جو کچھ ہو رہا ہے تو اس پر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. کل میں نے ڈیٹیل بات بھی کی ہے اور انشاءاللہ کٹ موشن میں اور بھی حقائق انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ 10 سال میں جو کچھ ہوا اس صوبے کے ساتھ اور جن لوگوں نے کیا. آج پھر ان کی گورنمنٹ ہے جو ناانصافی اور جو ظلم پی ٹی آئی نے کیا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ، تو اس کو انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم ہم ایکسپلین کرتے رہیں گے. لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ مور دین 50% خیبر پختونخوا میں جو آج حالات ہے، مور دین 50% اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ایکس پاٹا کے 8 ڈسٹرکٹ میں اور 7 ڈسٹرکٹ ایکس فاٹا کے، تو دونوں ملا کر تقریباً 20 اضلاع بن جاتے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں ٹوٹل ہے کوئی 30+ ڈسٹرکٹ ہے. تو آج کمپلیٹ شٹر ڈاؤن ہے. اور کس لیے؟ کل میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی کہا تھا کہ جو لاسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھا تو اس میں جو اسپیشل سٹیٹس تھا فاٹا کا، ایکس فاٹا کا پلس پاٹا کا. پاٹا مین جو ملاکن ڈویژن ہے، ملاکن ڈویژن میں بھی 8 ڈسٹرکٹ شامل ہیں اور اس طرح ایکس فاٹا ہے. تو اسپیشل سٹیٹس کو ختم کیا گیا تھا ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ. لیکن یہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر یہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، آپ لوگ بھی چلا لیں کہ یہ جو فاٹا ریفارمز کمیٹی بنی تھی جو مرجر کے حوالے سے تھی، جو سرتاج عزیز صاحب ہیڈ کر رہے تھے، تو اس میں یہ ریکمنڈیشن ود دا کانسنٹ آف آل پولیٹیکل پارٹیز، ود دا کانسنٹ آف گورنمنٹ اینڈ دا دین اپوزیشن، ود دا کانسنٹ آف لوکل جو مشران ہیں یا جو ملکان ہیں یا جو سٹیک ہولڈر ہے، وہ سارے اس میں شامل تھے. اور تھارولی ایگزامن کیا گیا کہ جو ایکس فاٹا ہے پلس پاٹا ہے، جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے جو ادر دین یہی ایریاز ہے پاکستان میں، اس سے بہت لو ہے. وہ ہر سیکٹر میں، وہ اگر آپ لے لیں ایجوکیشن سیکٹر تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فاٹا میں لاسٹ ایئر تک کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. اس طرح اسکولوں کے حوالے سے، اس طرح ہیلتھ کے حوالے سے، اس طرح انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اس طرح جو مختلف ڈیزاسٹر آئے پاٹا پر بھی فاٹا پر بھی، چاہے وہ ارتھکویک کے صورت میں ہوں، چاہے وہ ملیٹنسی کے صورت میں ہوں، چاہے وہ فلڈ کے صورت میں ہو، تو مختلف ادوار میں مختلف ڈیزاسٹر بھی آئے. تو وہ لوگ جو آلریڈی باقی ملک سے نیچے لیونگ سٹینڈرڈ میں تھے وہ اور نیچے چلے گئے. تو اس کمیٹی کے ریکمنڈیشن میں یہ تھا کہ فار 10 ایئرس ہم ڈویزبل پول سے یہ جو ایریاز ہے وہ 2% ہم دیں گے، جو کہ اماؤنٹ بنتا تھا تقریباً آلموسٹ 100 بلین اور 10 سال کے لیے تھا. تو 10 سال کا اندازہ لگا لے تو 1000 بلین ہو گیا. تو 1000 بلین اگر لگ جاتے تو آج ان کی حالات یہاں سے کافی اپ جاتے. اور ساتھ یہ بھی لکھا گیا تھا کہ تب ہم جا کر ایوالویشن کریں گے کہ اگر ان لوگوں کی سٹینڈرڈ اپ ہوئے تو تب ہم جو ٹیکسز ہے انکلوڈنگ پروونشل اور فیڈرل ٹیکسز، تو تب ہم ایکسٹینڈ کریں گے. اس کے لیے امینڈمنٹ آئی. ایک تو یہ ایک بات بہت تشویشناک تھی کہ پہلے کمیٹی تھی فاٹا ریفارمز، بات ہو رہی تھی ایکس فاٹا کی. جب ٹیبل ہوا جو کچھ تو اس میں فاٹا کو سلیش کر کے ساتھ پاٹا بھی شامل کیا گیا. اور وہ جو فرسٹ ٹائم ریکمنڈیشن آئی تو یہ ریکارڈ پر میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور یہاں سے کیبنٹ سے ایک سمری اپروو ہو کر
آج بھی اس پر کچھ بھائیوں نے بات کی، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور یا کیبنٹ سے اپروو کر کے کہ وہاں تک کسٹم اور باقی ٹیکسز ایکسٹینڈ کیا جائے، اور پھر فگر بھی دیے تھے کہ اتنے بلینز فلا سیکٹر میں آپ کمائیں گے، اور وہ امپلیمنٹ بھی ہوا۔ اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی جو لوگ بول رہے تھے، تو اس میں اس کیبنٹ میں 1 درجن پاٹا کے وزیر اور مشیر بھی بیٹھے تھے۔ مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت وہ سو رہے تھے، وہ کچھ اور سوچ رہے تھے، وہ جو ٹیبل کیا گیا تھا وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کس چیز پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو وہ چیز بیچ کر ادھر اسلام آباد تو بہار نے اپروو بھی کیا۔ تو اس وقت میں یہی بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت ایم این اے تھا، امیر مقام صاحب ایڈوائزر تھے، تو اسی ٹائم میں نے ریزولوشن ڈالی نیشنل اسمبلی میں، اور وہی اسپیچ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں نے نیشنل اسمبلی فلور پر کہا کہ اگر یہ ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو میں ادھر نہیں بیٹھوں گا اور میں ریزائن کروں گا۔ پھر میں اور امیر مقام صاحب ہم گئے اس وقت کے پرائم منسٹر کے پاس، میاں نواز شریف صاحب کے پاس چلے گئے، اور اس نے وہ ریورس کر دیا۔ وہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آ کر ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کر کے، اور وہ ہم نے ریورس کر دیا۔ پھر جب امینڈمنٹ ہوئی تو اس امینڈمنٹ میں جو آج لوگ رونا روتے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ اس میں موجود تھے۔ عمران خان صاحب نے خود اس میں ووٹ کیا۔ پھر جس صوبے سے ریلیونٹ امینڈمنٹ ہو تو یہ قانون ہے کہ اس صوبے کی اسمبلی کو ہو جاتی ہے، تو اس پروونشل اسمبلی میں بھی وہ آئی۔ یہ 18 کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس پروونشل اسمبلی میں یہ لوگ جو آج بول رہے ہیں یہ بھی موجود تھے۔ ان سب لوگوں نے یہاں سے بھی اپروو کیا، یہاں سے بھی وہ چلا گیا کہ یہ اسپیشل سٹیٹس ختم کرے اور ایکسٹینشن ہو جو فیڈرل ٹیکسز ہے پلس پروونشل ٹیکسز۔ اس کے بعد اور بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی ہے کہ چیف منسٹر بھی پاٹا سے تھا، سوات سے تھا، محمود خان چیف منسٹر تھا، تو پروونشل ٹیکسز اس وقت ایکسٹینڈ ہوئے، چاہے وہ منرل کے تھے، چاہے وہ فارسٹ کے تھے، چاہے اور پروونشل ٹیکسز تھے، وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اور پی ٹی آئی چیف منسٹر نے ایکسٹینڈ کیے ملاکنڈ ڈویژن کو۔ تو اس وقت میں نے وہاں لوکل پروٹیسٹ سٹارٹ کیا۔ 3-4 پروٹیسٹ کے بعد اس نے کہا وربلی سیکٹریز کو کہ آپ کلیکشن بند کر دیں، کیونکہ یہ پولیٹیکلی ہمارے لیے وائبل نہیں ہے، کیونکہ یہ الیکشن آنے والا ہے، لوگ ہمیں ووٹ نہیں کریں گے۔ تو وربلی بند کر کے، لیکن کاغذوں میں وہ چیز امپلیمنٹڈ تھا۔ تو آج جو ٹائم ملا تھا 30 جون کو، وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ وہ دوبارہ بھی آن اسپیشل ریکویسٹ ہم نے کمنگ 30 جون کے لیے وہ ٹائم ایکسٹینڈ کیا تھا، وہ 30 جون کو وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو میں ایک بار پھر وارن کر رہا ہوں کہ آج اگر شٹر ڈاؤن ہے تو خدا نہ کرے، 100 بار خدا نہ کرے کہ یہ حالات بھی آج جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو لوگ نکلے ہیں اور جو وائلیشن ہو رہی ہے، جو لوگ نکلے ہیں اور جس طرح پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو خدا نہ کرے کہ فاٹا میں، ایکس فاٹا میں اور پلس پاٹا میں یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہو۔ تو گورنمنٹ کو ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور دوبارہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کی سٹیٹس کیا ہے، ان لوگوں کی لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے، ان لوگوں کو ہم نے دیا کیا ہے۔ یہ ایک اور بدقسمتی ہے اور المیہ ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا، کہ جس نے یہ ٹیکس عملاً امینڈمنٹ کر کے امپوز کیا، تو ان ایریا سے اب پھر جو الیکشن ہوئے 2024 کے 100% مینڈیٹ پھر بھی پی ٹی آئی کو ملا ہے۔ تو یہ مینڈیٹ کیا اس لیے ملا ہے کہ ادھر عمران خان کی تصویر دکھائے، یا مینڈیٹ اس لیے ملا ہے کہ آپ چپل نمبر 804 پہنے آپ کے مسائل حل ہوں گے، یا اس لیے یہ مینڈیٹ ملا ہے کہ خان صاحب گالیوں پر خوش ہو رہے ہیں، آپ گالیاں نکالیں؟ اگر مینڈیٹ ملا ہے تو آج ان کو لڑنا چاہیے ان لوگوں کے رائٹس کے لیے۔
آج ان کو یہ سے بات نہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، اسی ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ آؤ نکلو، ہم اقدام اٹھاتے، سب سے پہلے میں ریزائن کرتا ہوں، ساتھ آپ کر لیں تاکہ یہ حقوق مل جائے ان لوگوں کو۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ایم پی اے بننا، منسٹر بننا، ایم این اے بننا یہ کوئی بہت بڑی کام نہیں ہے، اور اس ملک میں خصوصاً اس صوبے میں تو بالکل نہیں ہے۔ آپ سب نے دیکھا کہ کس کس قسم کے لوگ بنے ہیں، اس پر میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ڈیلیور کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے آپ آتے ہو ادھر، تو اپنے لوگوں کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے آپ آواز اٹھائے، آپ ڈیلیور کریں۔ تو آج اگر آپ کو مینڈیٹ ملی ہے اور وہاں سے تقریباً 100% مینڈیٹ ہے، تو ابھی میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہی بھی ایک المیہ ہے اس گورنمنٹ میں کہ اگر آپ کسی کو کہے بھی کہ یار اس صوبے کے رائٹس کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، تو جواب کچھ اور ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا، ایک ہی لفظ میں نے بولا ہے بجٹ سپیچ میں، ایک ہی لفظ جو میں نے خود سے کریٹ نہیں کیا، جو ریپیٹڈلی آپ لوگ سن رہے ہو، اور سارے سپیچز ہو رہے ہیں میرے ایک لفظ کے اوپر، بجٹ سپیچز۔ آپ خود سن رہے ہو کہ کیا سپیچز لوگ کریں، میں نے ایک لفظ بولا ہے کہ یار یہ ہمارا چیف منسٹر صاحب، وہ اگر آپ بات کریں اسلام آباد کی تو وہ جواب دے گا کہ میں قبضہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ بات کریں عمران خان کی تو وہ جواب دے گا کہ میں اڈیالہ جیل پر قبضہ کر رہا ہوں۔ اگر گورنر صاحب ایک ہفتہ نہیں ہوا ادھر پہنچے تو وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کا تیل بھی بند کروں گا، روٹی بھی بند کروں گا، دروازے بھی بند کروں گا، اور گورنر ہاؤس بھی قبضہ کروں گا۔ تو میں نے تو مشورہ دیا ہے کہ یار آپ چیف ایگزیکٹو ہے اس صوبے کے، آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، تو آپ قبضہ مافیا نہ بنے، چیف منسٹر بن کر ان لوگوں کی خدمت کریں۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ نیشنل اسمبلی میں جو ڈیبیٹس ہو رہے ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں، ہر جگہ جو ہو رہا ہے آپ سن رہے ہیں، لیکن اس پوائنٹ کو ابھی جو فوکل پوائنٹ ہے اس بجٹ کا، وہ میری تقریر کا وہی حصہ ہے، سارے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے جس طرح بھی آپ لوگ آئے، تو صرف عمران کی تعریفوں سے کام نہیں چلے گا، صرف عمران زندہ باد سے کام نہیں چلے گا۔ اگر یہ صوبہ ایک قیدی کے ڈکٹیشن پر چلے تو اس صوبے کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ 10 سال ہم نے دیکھا کہ اس ڈکٹیشن پر چلنے والے صوبے کا کیا اثر ہوا۔ ایک ایک میں تیار ہو جو بھی بندہ آتا ہے، ایک ایک پروجیکٹ پر ہم ڈیبیٹ کرتے کہ ایک ایک پروجیکٹ میں کتنا گن ہوا ہے ادھر، جو بھی منسٹری آپ اٹھا لیں، جو بھی فائل آپ اٹھا لیں، جو بھی چیز آپ اٹھا لیں، تو ہر چیز جو بے دردی پی ٹی آئی نے کیا ہے اس صوبے کے ساتھ، تو خدا کے لیے انف از انف۔ اور یہ باتیں چھوڑ لے کہ یار کوئی بات کرے آپ سارے اٹھ جائے، شروع ہو جائے۔ گرو اپ یار، ادھر آئے ہو، یہ لیجسلیشن کے لیے آپ آئے ہو، تو خدا کے لیے گرو اپ اور چھوڑ لے وہ مالش لگانا، اس صوبے کے لیے ان لوگوں کے لیے کچھ ڈیلیور کر۔ شکریہ جی۔